بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام طور پر عوام کے اندر یہ ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ جب کوئی مرتا ہے تو اسی وقت صرف اور صرف انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جاتا ہے، جبکہ یہ بات بالکل درست نہیں ہے۔ درست بات کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 156 میں ارشاد فرمایا، الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے، ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اور آگے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود ہیں اور رحمت، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ جو ہیں وہ ہدایت پر ہیں، ہدایت یافتہ ہیں۔ قرآن کریم نے اس بات کو یوں بیان کیا، یعنی یہاں پر صرف اور صرف مصیبت مرنے کو نہیں، کسی بھی مصیبت پر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہتے ہیں تو ان کو یہ فضیلت ملتی ہے۔ اور اس بات کو احادیث کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے۔ کچھ احادیث میں مصیبت کے وقت اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھنے کی بیان کرتا ہوں۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جس مسلمان پر کوئی مصیبت آئے وہ اللہ کے حکم کے مطابق انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور اس کے بعد یہ دعا کرے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ میری اس مصیبت پر مجھے اجر عطا فرما اور مجھے اس کا بہتر بدل عطا فرما۔ تو اللہ پاک اس کو اس سے بہتر بدل عطا فرماتا ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے تو میں نے سوچا کہ مسلمانوں میں ابو سلمہ سے بہتر کون ہوگا، وہ تو پہلے گھر والے ہیں جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہجرت کی ہے۔ بہرحال میں نے یہ دعا کہہ لی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بدلے مجھے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرمائے، جو کہ حضرت ابو سلمہ سے بہت بہتر تھے۔ دوسری حدیث مسند امام احمد کی ہے، حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس مسلمان مرد یا عورت کو کوئی مصیبت پہنچی وہ اسے یاد کر کے انا للہ و انا الیہ راجعون کہے، اگرچہ مصیبت کا زمانہ دراز ہو گیا، یعنی اس کو وہ مصیبت پہنچے کافی عرصہ گزر گیا تھا، اس مصیبت کو یاد کر کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس کو اس پر نیا ثواب عطا فرماتا ہے اور ویسا ثواب دیتا ہے جیسا اس دن دیا تھا جس دن اس کو مصیبت پہنچی تھی۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ بجھ گیا، اور یہ در منصور کے اندر یہ روایت موجود ہے، تفسیر در منصور کے اندر نبی پاک علیہ السلام کا چراغ بجھ گیا تو آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ عرض کی گئی کیا یہ بھی مصیبت ہے؟ تو نبی پاک نے ارشاد فرمایا جی ہاں، ہر وہ چیز جو مومن کو اذیت دے وہ اس کے لیے مصیبت ہے اور اس پر اجر ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک کنز الامال کی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا یہ رحمت الہی کا سبب ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، موجم الکبیر کی حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری امت کو ایک ایسی چیز دی گئی ہے جو پہلی امتوں کو نہیں دی گئی تھی، وہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو پتہ ہمیں یہ چلا کہ صرف اور صرف کسی کے مرنے پر ہی انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں پڑھا جاتا، بلکہ کسی بھی مصیبت کے پہنچنے پر، آپ کی لائٹ چلی گئی آپ تب بھی پڑھ سکتے ہیں، بیماری کی خبر سنی، بعض اوقات لوگ واویلا کرتے ہیں کہ کسی کی بیماری کی خبر پہنچائی جائے کہ فلاں بندہ بیمار ہے، اور جس کے پیش نظر یہ احادیث ہوں تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے تو لوگ کہتے ہیں یہ کیا کر دیا تم نے، وہ توبہ توبہ وہ کون سا مر گیا ہے؟ بھائی صرف مرنے پر انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں پڑھا جاتا، بیماری بھی مصیبت ہے اس پر بھی پڑھا جا سکتا ہے، کسی کا کوئی نقصان ہو گیا، کسی کو تکلیف پہنچی آپ کو پتہ چلا تو آپ اس پر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنی مصیبتوں پر جو ہے جو پہنچی ہمیں
اس پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے پاواں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مصیبتوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔